السلام علیکم، ویلکم ٹو فیجز لائف۔ صبح کا ٹائم ہے، ناشتے کا ٹائم ہے، بچوں کو ناشتہ دے رہی ہوں میں اور ان کو اسکول بھیجنے کی بھی تیاری وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کروں کہ جو واقعی میں بہت ہی حیرت انگیز تھا ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے۔ اور ایسا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب میں آپ کے ساتھ وہ آیات شیئر کروں گی، وہ دعائیں شیئر کروں گی کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو واقعہ ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہو سکے۔ اچھا، ہوتا یہ کہ بہت سے لوگ نا مطلب بہت زیادہ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں، یا پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ یا فراڈ وغیرہ دوسروں کے ساتھ کر کے ان کو خوشی ملتی ہے، یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ مطلب مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے تو لائف میں یہ دیکھا ہے کہ جب انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا تو اس کو اس کا نتیجہ تو ہے نا وہ اس کو ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل جس کو کہتے ہیں، ایسے جو لوگ ہیں جن کی مطلب اردو جیسے جن لوگوں کی تھوڑی سی ویک ہے، یا جیسے بچے ہیں جو نہیں سمجھ سکتے، ان کو میں بتاؤں کہ جو آپ کسی کے ساتھ برا اگر کرتے ہو نا تو وہی چیز پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے۔ اس کو کارما جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ آپ کے سامنے ضرور آتا ہے۔ مطلب یہ ایک اتنی فور شور چیز ہے، اور آپ کسی کو بھی فراڈ کرنے سے، دھوکہ دینے سے آپ بچیں، کیونکہ یہ واقعی میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کب آپ کو پلٹ کے آپ کے پاس آئے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں نا، اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کرتا ہے تو وہ فراڈ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی فارم میں اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ بھی جنہوں نے یہ چیز کی، مطلب وہ اتنے اچھے تھے ہمارے ساتھ کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انڈائریکٹلی یہ والا کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ کہ بس یہ کہ انسان تو اسی چیز پہ یقین کرتا ہے نا جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے ساتھ بہت آنیسٹی سے یا بہت ایمانداری سے یہ رہ رہے ہیں، لیکن وہ تو بعد میں اللہ یہ حقیقت جانتا تھا اور اللہ نے ہی کھولی۔ ہم تو ظاہر ہے جو مرضی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہم کسی کے اندر نہیں جھانک سکتے۔ ایون آپ اپنے سامنے جو انسان بیٹھا ہوتا ہے اس کی بھی نیت آپ کو نہیں پتہ ہوتی کہ اس کی نیت کیا ہے۔ تو بس ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا تھا کہ نیت صاف ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو، ٹھیک ہے تکلیفیں آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں ظاہر ہے نبیوں پر آئی ہیں، تو ہم لوگ کیا چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تکلیفوں و آزمائشوں میں سے نکالے اور ہماری آزمائش میں ہمیں کامیاب کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں سم ٹائمز۔ اچھا، یہ جو آیات ہے نا یہ میں ویسے ہی پڑھتی تھی، مطلب مجھے کچھ ٹائم پہلے جب یہ ریویل ہوا ہم پہ کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا تھا، اس سے کچھ ٹائم پہلے ہی میں نے کہیں بھی پڑھا تھا کہ آپ مغرب کے بعد، مطلب آپ کسی بھی نماز کے بعد آپ بیٹھ کے آپ یہ آیات پڑھیں۔ تو میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ مطلب مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کس مقصد سے پڑھی ہیں، یا میں نے غور ہی نہیں کیا کہ مقصد کیا تھا۔ بس دل کرتا تھا کچھ نہ کچھ بیٹھ کے مغرب کے بعد پڑھنے کا، تو میں جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے ہی میں یہ آیات پڑھ لیتی تھی۔ تو آپ یقین کریں کہ آؤٹ آف نو ویئر جس کو کہتے ہیں نا، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ تو کتنے ٹائم سے یہ فراڈ ہو رہا تھا، دھوکہ ہو رہا تھا، اور جو اس کا جو شدت تھی نا وہ اس وقت ہم پہ اثر انداز ہونے لگی تھی، یا اس کا ہمیں نقصان ہونے لگا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بس عجیب طریقے سے وہ دھوکہ ہمارے سامنے کھول دیا، یا ہمیں پتہ چل گئی ان کی اصلیت جو ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے تھے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو میں پڑھتی تھی مغرب کے بعد یہ آیات، یا ایک روٹین جو میری تھی، مطلب اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ سب کچھ میرے پہ ریویل ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں، تو انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا کچھ کر رہا ہے تو آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائیں گے۔ اچھا جی، یہ 2 آیات ہیں، پہلے آپ آیات پڑھ لیں، بے شک آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور بے شک آپ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور انہوں نے مکاری کی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن اتنی خوبصورت ہے کہ جو آپ کو کلیئر کر دیتی ہے کہ یار واقعی میں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ اگر کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی ساری جو ہے نا مکاریاں اور ساری وہ چیزیں وہ خود ہی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، اور آپ کو جو ہے نا اس چیز سے بچا لے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بس اللہ تم کو ان کے شر سے بچائے گا، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مطلب کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ یہ تو بعد میں ظاہر ہے مجھے جب میں نے غور کیا مجھے پتہ چلا
کہ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑے نقصان سے بچایا۔ تو اب ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ کہ میں روز مغرب کے بعد میں پڑھتی تھی۔ میں تو ایک ہیبیچول اس طرح پڑھتی تھی کہ بس مغرب کے بعد میں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نا 11 دفعہ ان کو پڑھنا ہوتا تھا، بس یہ ان کے ایک شرط تھی کہ 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو بس میں 11 دفعہ وہی آپ اپنے مطلب ہاتھوں کی جو انگلیوں کی پورے ہیں اس کے اوپر میں پڑھ کے اٹھ جاتی تھی۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن بس 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور بس ریگولر ایک جو کہتے ہیں نا اس کو روٹین میں اپنی شامل کر لیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا، ظاہر ہے آپ کو اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہوگا یا فراڈ کر رہا ہوگا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے اور اللہ ہی کرے گا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو ہمیں زندگی میں اتنی ہیلپ کرتی ہیں۔ تو آپ بھی اس کو اگر روٹین میں شامل کر سکتے ہیں تو کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر تکلیف اور دکھ، غم اور پریشانی سے بچائے گا۔ آمین۔ بہت شکریہ مجھے سننے کا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ کسی نہ کسی کو ہماری وجہ سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔